there is a trade war going on between America and China, and CPEC is considered to be the epicenter of that. پاکستان میں سر جیسے آپ نے بتایا 65% آبادی جو ہے وہ یوتھ ہے, اور زیادہ تر 65% آبادی جو کہ اسکلڈ ہے, لیکن 80% آبادی ایسی ہے جو 40 سال یا 40 سال سے کم ہے, لیکن 65% جو ہے وہ ایسی ہے جن کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اسکل ہے لیکن جابز نہیں ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اتنی بڑی آبادی کو جابس دینا, ایک امپلائمنٹ کریٹ کرنا. لیکن جب انسرٹینٹی ہوگی تو سر وہ کیسے ہوگا, اور ہم سائڈس چوز کریں گے اس میں کہ نہیں کریں گے؟ کیا یوز کریں؟ سائڈس جو ہیں ہم چوز کریں گے بٹوین امریکہ. نہیں, دیکھو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو فار آور کنٹری. یہ جو ٹریڈ وار ہے لیٹ اٹ بی بٹوین چائنا اور جو بھی ہے, وہ تو ہمیشہ کسی بھی دور میں کچھ نہ کچھ وہ چلتی رہتی ہے. اٹس جسٹ کوشچن آف ٹریڈ, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا از ریئلی ایکسیسنگ ٹورڈ دا سپر پاور. دنیا بھر کو وہ کہتے ہیں نا, چائنا از اے بیسکلی اے مینوفیکچرنگ فیکٹری فار دا ورلڈ, رائٹ. اب وہ ٹرانزٹ کر رہا ہے چائنا ہائی ٹیک کے اندر, ہواوی آف دس ورلڈ, جو سلیکان کے جو سیمی کنڈکٹرز ہیں, کیونکہ اب ساری کی ساری جو آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, ڈسرپشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی بھی چائنا کوئی تقریباً 95% جو ریکوائرمنٹ ہے اپنے جو چپس ہیں سلیکان سیمی کنڈکٹر, وہ ابھی USA سے امپورٹ کرتا ہے. اب شی جن پنگ نے اعلان کر دیا کہ 2030 تک وی ول بی سیلف سفیشینٹ ان دس ون آلسو. وہ 5G سب سے پہلے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں جی, اور جس کی وجہ سے ہواوے پہ بینز بھی لگ رہے ہیں, اور کبھی وہ تو جو دنیا جان کو جو ہے کچھ کر لیں, بٹ میں نے تو دیکھ لیا وہ تو دے آر ناٹ اسٹاپنگ, رائٹ. تو اب یہ ہے کہ یہ ٹریڈ وار چلے گی. اب اس کے اندر وہی ہے کہ کس کے اندر سسٹینیبلٹی ہے. چائنا کے پاس پیسہ بھی ہے, سرپلس بھی ہے. US کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی کیا, ان کی جو ڈیٹ کی یا سچویشن کیا. بٹ اینی وے, بٹ آئی ایم ناٹ دیئر ٹو ریئلی کمنٹ آن دس پولیٹیکل کائنڈ آف اسٹف. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے تناظر میں مجھے بات کرنی ہے, اور پاکستان کے تناظر میں دس از یٹ این ادر اپرچونٹی. کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو ایک چیز ہے کہ آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کو ایک مینوفیکچرنگ ہب بنانا ہے. پاکستان کنٹری از بیسکلی ہر چیز امپورٹ کر رہا ہے ورچولی. اگر آپ دیکھیں پاکستان نے اس قسم کی انڈسٹری لگانی ہے کہ جو آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرے گی, یا ایسی انڈسٹری لگانی ہے جو کہ ایکسپورٹ اورینٹیشن کرے گی. اسی سے یہ بیلنس آف پیمنٹ بھی حل ہو گئی. جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ فرام امپلائمنٹ اسٹینڈ پوائنٹ 7x ہوتا ہے. چائنا نے کس طرح اپنا پاورٹی لیویٹ کی, ہیوج انڈسٹریلائزیشن, 85 ملین جابس کریٹ ہوئیں, and that too within 42 years. yes, ہسٹوریکل, کسی دنیا میں اتنا ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی. تو وی آر جسٹ امبارکنگ آن ٹو دس ونڈرفل اپرچونیٹی. تو اگر ہم اپنے سیاسی اس قسم کے سینیریو کو بالائے طاق رکھیں, فوکس ڈسپلن طریقے سے, ریجمنٹل طریقے سے کام کریں, ان سارے کے سارے سیکٹرز کو ڈیولپ کریں, انڈسٹری لے کر آئیں. IT الون کے اندر فیو 100,000 اسکل مین پاور کی ضرورت ہوگی اگر یہاں پر مینوفیکچرنگ ایون سیمی کنڈکٹرز کی شروع ہو جائے. اسی لیے جو لیٹسٹ ہمارا جوائنٹ ورکنگ گروپ جس پہ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے لاسٹ JCC میں, وہ IT ہے انشاءاللہ. جی, کیونکہ ہسٹوریکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی اور کی لڑائی میں ہم لوگ پڑ گئے اور ہمیں بڑا نقصان ہوا. تو آئی ہوپ جس طرح اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. تو آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں. انشاءاللہ امید رکھیں, پازیٹیوٹی پھیلائیں, تو یہ ملک جو ہے نا انشاءاللہ ضرور ایک ترقی کرے گا, امپلائمنٹ بھی ہوگی. اور ایک دفعہ اگر اکنامک ایکٹیویٹی آ جاتی ہے تو اس سے جو دوسرے ہمارے مسائل ہیں, ہمارے یہاں ایکسٹریمزم ہے یا ہمارے یہاں اندر سیکورٹی کے مسئلے ہیں, وہ سب اس کی روٹ کاز بیسیکلی یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ضرور یہ سارے جو خوش آئند باتیں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو سوچتے ہوئے اور ان پہ عمل کرتے ہوئے ہم ضرور اپنے منزل مقصود پر انشاءاللہ.